قرآن مجید کی آیات بینہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ کے اندر شہید کی زندگی کو کھول کر بیان کیا۔ فرمایا لوگوں سنو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے قتلوا فی سبیل اللہ، قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، اموات، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہیں اور اللہ رب العزت کے ہاں سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ کے اندر ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا ایک ہے تبھی موت مر جانا، ایک ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جانا۔ تو یہ جو دونوں اموات ہیں ان کے اندر بڑا فرق ہے۔ آپ گھر کے اندر اپنے بستر پر اللہ رب العزت کے حضور پہنچے ہیں، آپ کی موت ہوئی ہے، تو یہ ہے طبی موت۔ لیکن شہید اس کو کہا جائے گا کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں موتوں کا فرق واضح کر دیا۔ فرمایا وہ کہ جو طبی موت مرا ہے اس کی زندگی ختم ہو گئی اور دنیا سے اس کا ناطہ ٹوٹ گیا۔ اب وہ قبر کے اندر پہنچا اور قبر کے اندر اس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا وہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا۔ وہ جو طبی موت مر گیا وہ تو مردہ ہوا، لیکن یہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شہید ہوا، فرمایا اسے کبھی مردہ گمان بھی مت کرنا، کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، فرمایا انہیں مردہ گمان نہ کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بلکہ کیا ہیں؟ وہ زندہ ہیں۔ تو اب ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوا کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوا، اگر وہ زندہ ہے تو کہاں پر موجود ہے؟ اگر وہ زندہ ہے تو کہاں پر موجود ہے؟ اس کا بھی اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ کے اندر جواب ارشاد فرمایا۔ فرمایا بل احیاء عند ربہم، وہ زندہ ہیں مگر اپنے رب کے پاس ہیں۔ تو جب اس بات کا معلوم ہو گیا کہ جو شہید ہے، شہید ہونے کے بعد اس کا ٹھکانہ، اس کا مسکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے، تو اب ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر شہید اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچا ہوا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات کہاں ہے؟ اس کا مسکن اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ بات سے بات نکلی، سوال سے سوال نکلا، ذہنوں کے اندر سوال نے جنم لیا۔
مگر اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر انسانوں کے تمام سوالوں کا جواب عطا فرما دیا، تمام سوالوں کا جواب عطا فرما دیا۔ فرمایا پیارے حبیب اگر آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہاں ہے، تو سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ فرمایا حبیب مکرم جب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے میرے بندے سوال کرتے ہیں کہ اے حبیب مکرم ہمیں بتلائیے کہ اللہ رب العزت کہاں ہے، تو انہیں بتلا دیجئے کہ اللہ رب العزت تمہارے قریب ہے۔ انی فانی قریب، فرمایا وہ تمہارے قریب ہے۔